أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جو الفاظ کے اعتبار سے ہے وہ کر رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ آج بھی ہم لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اسم ذات کی پہچان ایک تو یہ ہے کہ وہ نام کہ نام والے کے ساتھ خاص ہو، دوسرے کی اس میں شرکت نہ ہو، اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی علم سیکھے اسے عالم کہا جاتا ہے، اور کوئی قرآن پاک کو حفظ کرے اسے حافظ کہا جاتا ہے، لیکن اس علم اور حفظ کی وجہ سے کسی کو عبداللہ نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے بعض صفاتی نام رؤوف اور رحیم وغیرہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے ہیں، لیکن اللہ کسی کو نہیں کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ اسم ذات کبھی کسی اسم کی صفت بن کر نہیں آیا، بلکہ صفتوں کا موصوف بن کر آتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ عالم، فاضل، حاجی اور قاری ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاجی عبداللہ ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں ہر جگہ لفظ اللہ موصوف بن کر تو آیا، مگر کسی اسم کی صفت بن کر نہ آیا۔ لفظ اللہ میں بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک دو عرض کرتے ہیں۔ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں۔ اگر الف کو گرا دو تو للہ رہتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اس کا پہلا لام گرا دیا جائے تو پھر لہو رہ جاتا ہے، وہ بھی اسی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ اگر دوسرا لام بھی گرا دیا جائے تو حرف ہا رہ جاتا ہے، وہ بھی اسی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا الہ الا ہو۔ جس طرح سے اس کا نام حرفوں کا محتاج نہیں، ایسے ہی اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ ہی داخل ہے، جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا الرحمن کہہ دے تو یا اس کے دیگر جو صفاتی نام ہیں وہ پڑھ لے، مومن نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام نہیں پڑھے گا، لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کہتے ہی دولت ایمان سے مالا مال ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ لفظ اللہ کے بارے میں تفسیر ہم نے بیان کی ہے۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو دو صفات آئی ہیں الرحمن اور الرحیم، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کہیں الفاظ کے اعتبار سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے انہیں معاف فرمائے، اپنی رحمت بے بہا کے ساتھ انہیں معاف فرمائے، اور ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمائے۔